توہین عدالت کیس میں نہال ہاشمی کو 1 ماہ قید، 50,000 جرمانہ، 5 سال تک کی نااہلی کی سزا۔ عدلیہ کے خلاف سابق وزیر اعظم کے بیانات کا علم ہے، نوٹس لیں گے تو دنیا دیکھ لے گی۔ چیف جسٹس: کیا عدلیہ کے خلاف سخت زبان استعمال کرنے والے نواز شریف اور مریم نواز اب احتیاط سے کام لیں گے؟ آپشن ہے ہاں اور نہیں کا۔ افتخار احمد صاحب: جی، جہاں تک تعلق ہے نواز شریف کے بارے میں ایکشن کا، میرا نہیں خیال کہ ان کے خلاف کوئی بھی فوری ایکشن سپریم کورٹ توہین عدالت کا لے گی، کیونکہ توہین عدالت کے اگر ایکشن لیتے ہیں تو جو باقی مقدمات ہیں اس کے بارے میں پھر بہت سارے سوالیہ نشان اٹھیں گے اور کہا جائے گا کہ ان کی موجودگی میں کہ یہ ایکشن جو ہے ان کو صرف تنگ کرنے کے لیے لیا جا رہا ہے۔ آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ لے جائے گی، لیکن جو زبان ابھی آپ نے نہال ہاشمی کی مجھے سنائی ہے وہ بہت افسوسناک ہے اور یہ تھریٹ ہے، مطلب یہ عام چیز نہیں ہے۔ جس طرح مجھے تھریٹ پچھلے دنوں ملا کہ وہ کچھ لوگ میری وہ باڈی دیکھنا چاہتے ہیں جو چھلنی ہو گولیوں سے، تو اس قسم کی بات جو ہے یہ توہین نہیں ہے، اٹ از اے تھریٹ آلسو۔ اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ غیر مشروط معافی تھی نہال ہاشمی کی، اگر وہ معافی مانگ لیتے اور اپنے آپ کو رحم و کرم پہ چھوڑ دیتے اور کہتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی تو سپریم کورٹ یہ نہ کرتی، کیونکہ سپریم کورٹ نے غالباً آج ہی کہا ہے کہ جس نے غلطی کی ہے اس کو اس کا احساس ہونا چاہیے، لوگوں کے سامنے آئے، قوم سے معافی مانگے، تو پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کیا ہو۔ تو یہ ایک ٹھیک طریقہ کار ہے، کیونکہ اگر آپ عدلیہ کا بھی مذاق اڑائیں، فوج کا بھی مذاق اڑائیں، اداروں کا بھی مذاق اڑائیں، اپنی طاقت کے بل بوتے پہ ہر چیز کو رونتے جائیں، تو پھر عام آدمی کیوں عدلیہ کی عزت کرے؟ افتخار صاحب سوال: نواز شریف اور مریم نواز اب احتیاط سے کام لیں گے یا نہیں؟ دیکھیں یہ ان کی مرضی ہے، یہ دیکھیں نا، یہ ان کی آپشنز ہیں، یہ ان کی ثوابدید ہے، ان کو پتہ توہین ہے، عدالت میں سزائیں شروع ہو گئی ہیں۔ دیکھیں بھلا ہو، یہ ان کا مسئلہ ہے جی، وہ کیسے اپنی سیاست کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے سیاست کو کس نیچ پہ لے جانا چاہتے ہیں، وہ سیاست میں کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ممکن ہے ان کے نزدیک یہ فرنٹ فٹ پہ ہو، اس کے دوست لکھ رہے ہیں نا میاں صاحب فرنٹ فٹ پہ کھیلیں، میرے نزدیک فرنٹ فٹ پہ یہ نہیں ہے، میرے نزدیک فرنٹ فٹ پہ ہے کہ فیوچر کا پروگرام دیں، فیوچر کا پلان دیں۔ بھٹی صاحب: دیکھیے، نہیں میرا نہیں خیال کہ بلکہ میرا تو خیال یہ ہے کہ اس سزا کی بنیاد پر زبان اور کلام اور سخت ہو جائے گا۔ دیکھیے، بلا شبہ فیصلوں پر تنقید کرنا ان کا حق ہے اور وہ سیاسی رہنمائیں بیانیاں دینا اپنا ان کا حق ہے، مگر کیا میں یاد کرانا چاہتا ہوں کہ میاں صاحب نے خود ہی نہیں کہا تھا کہ مجھے چھوڑے، میرے بچوں پر بھی کوئی الزام آیا تو میں گھر چلا جاؤں گا؟ کیا میاں صاحب نے جوڈیشل کمیشن بنانے کا خود نہیں کہا تھا؟ کیا میاں صاحب کو اسی سپریم کورٹ نے اس غلام اسحاق خان دور میں اور پھر 9 سال بعد آنے کے بعد جلا وطنی کے بعد انصاف نہیں دیا؟ کیا گیلانی صاحب کو وہ عدالت کا حکم ماننے پر کے مشورے نہیں دیا کرتے تھے؟ کیا میاں صاحب یہ نہیں کہا کرتے تھے کہ یہ حیوانوں کی بستی نہیں انسانوں کی بستی ہے اور میں اسے حیوانوں کی بستی نہیں بننے دوں گا، سپریم کورٹ کا فیصلہ مانو؟ اور کیا میاں صاحب نہیں کہا کرتے تھے کہ ہر حکمران کو چاہیے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ مانے؟ اور اگر یہ کہا کرتے تھے تو پھر انصاف کا تماشا کس نے بنایا؟ منصف جواب دیں یہ کیوں کہا؟ اور عدالتوں کو اپنے فیصلے واپس لینا ہوگے، ججز بغض سے انات سے بھرے پڑے ہیں، اٹھو اور پی سی او کے بتوں کو باہر پھینک دو، اٹھو، یہ خاموشی مجرمانہ غفلت ہے اور ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں کہ یہ فیصلے مانیں۔ لہٰذا میاں صاحب اور باقی رہنماؤں سے صرف اتنی سی گزارش ہے کہ چیف جسٹس صاحب کہہ چکے ہیں کہ مسلم لیگیوں کو سپریم کورٹ میں بلا کر کہ عدالتوں کو اتنا بے توقیر مت کرو، اداروں کو اتنا بے توقیر مت بناؤ کہ آپ کے بچوں کو انصاف دینے کے قابل نہ رہ سکے۔ تو میری درخواست ہے میاں صاحب اور ان ساروں سے کہ ملک پہ رحم کریں، اس قوم پہ رحم کریں۔ جو آپ کا قطری خط کے علاوہ آپ کے پاس ابھی تک کوئی دفاع نہیں آیا، وہ دفاع پیش کریں۔ آپ نے ایک اور کرنا شروع کر دیا، آپ نہیں مانیں گے تو باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ سوال کے جواب کے ساتھ ایک بات اس پہ کامنٹ کہ ایک اور توہین عدالت کا نوٹس جاری ہو گیا جو طلال چودھری صاحب کو ہوا، اس کے ساتھ ساتھ 2 اور درخواستیں گئی ہوئی ہیں، ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے جو کورٹ مومن جلسے سے متعلقہ ہے نواز شریف کی، اور دوسری جڑا والا جلسے سے متعلقہ ہے جو کہ لاہور ہائی کورٹ میں، تو 2 اور عدالت کے پاس بھی توہین عدالت کی درخواست ہے۔ آج والے میں نہال ہاشمی صاحب سے متعلق یہ کہا جائے جی معافی مانگ لی گئی تھی، اس کو کیسے کامنٹ کریں گے آپ اور پھر سوال کا جواب دیجئے؟ عائشہ، میرا تو خیال ہے کہ بالکل مناسب فیصلہ تھا آج کا۔ دیکھیے، ہمارا جو پینل سسٹم ہے، پنشمنٹ کا سسٹم، اس میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں۔ ویسے تو ہم کہتے ہیں جی پھانسیاں لگا دیں، بھئی پھانسیوں سے کیا ہوتا ہے؟ ڈیٹیرنس کریٹ ہوتی ہے۔ یہاں پہ obstruction of justice کا مسئلہ تھا۔ روز سوشل میڈیا پہ اور باقی جگہوں پہ آپ برا بھلا ججوں کو ذاتی طور پہ کہتے رہتے ہیں، اس کا اتنا زیادہ، اور آج بھی جو مثالیں دی جا رہی ہیں کہ خادم رضوی کو کچھ نہیں کہا، اسے کچھ نہیں کہا، تو اگر جو حکمران جماعت ہے اس کے سینیٹرز، اس کے منسٹرز اگر عدلیہ کے اوپر کریں گے
तनकीद नहीं, कंटेम्प्ट करेंगे और ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे जस्टिस और धमकियां देंगे, तो कौन सा जज इस मुल्क में जो उनके मुकदमे सुन रहा है वो आजादाना तरीके से उनके मुकदमे सुनेगा? अगर सुप्रीम कोर्ट को वो डराएं धमकाएंगे तो फिर ट्रायल कोर्ट का जज क्या करेगा? सो ये इस्टेब्लिश करना, और ये भी बड़ा आसान काम है कि जो मर्जी कह लें और उसके बाद आप कहें कि जी ये गलती हो गई और हम आइंदा से एहतियात करेंगे। तो इन्वायरमेंट इस तरह का बनता जा रहा है कि गालिबन डिटेरेंस के ऊपर, वरना अदालत बहुत हाथ इस पे बांध के रखती है और खुल के ये पावर एक्सरसाइज नहीं करती, और अगर बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट एक्सरसाइज करेंगे तो इसकी डिटेरेंस वैल्यू भी खत्म हो जाएगी। लेकिन अदलिया को भी हम उस कोने में खड़ा कर रहे हैं जहां पे उनके पास ऑप्शन कोई नहीं रह गई इस पावर को एक्सरसाइज करने के लिए, जो सबसे वो हेजिडेंट तरीके से इस्तेमाल करते हैं। सो आज का फैसला बिल्कुल ठीक है, और कई जगहों पे भी इस तरह के फैसले आने चाहिए, वहां पे नहीं आए, जिस तरह मुशर्रफ साहब हैं उसका हम क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, लेकिन उस क्रिटिसिज्म का यह मतलब नहीं है कि आज का फैसला गलत है। तो आप ऑप्शन क्या ले रहे हैं कि क्या एहतियात करेंगे नवाज शरीफ और मरियम नवाज ये हालिया सूरत हाल के बाद? नहीं, मेरा नहीं करेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि वो करेंगे, क्योंकि उनका एक पॉलिटिकल पोस्चर है और उनकी सियासत के लिए अगर इस वक्त उन्हें हथकड़ियां भी लगती हैं तो मेरा ख्याल है कि थिंकिंग इस तरह की है कि उसका फायदा होगा, वो मजीद हीरो बनेंगे कि देखिए मेरे साथ जाती हो रही है। नियाजी साहब, बाबर साहब जैसे कह रहे हैं अदालत हाथ बांध के रखती है, लेकिन माहौल ऐसा बनाया जा रहा है, ऐसा बन रहा है। खुद चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि सब इल्म में है, पता चल रहा है, नोटिस लेंगे तो दुनिया देखेगी। क्या नवाज शरीफ और मरियम नवाज एहतियात से काम लेंगे? अब मेरा ख्याल है कि अब मुझे समझ नहीं आ रही कि एहतियात क्या होगी, क्योंकि वो जिस चीज़ को प्रोपगेट कर रहे हैं या आगे फैला रहे हैं वो उनका बयानिया बन चुका है, और उस बयानिए के अंदर मेरा ख्याल है कि हो सकता है कि कुछ तजावज़ भी हो रहा होगा, और उस तजावज़ में कितना तजावज़ है और आइन और कानून के कुछ दायरे में कितना आता है और कितना उससे तजावज़ होता है, ये जजेस उसको एवेल्यूएट कर रहे होंगे। मैं दो तीन बातें करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि निहाल हाशमी साहब ने जो कुछ कहा है वो एक ग्रुप के सामने कहा है, और ये बात सोशल मीडिया पर हाईलाइट हुई और सुप्रीम कोर्ट ने में इस पर एक्शन लिया। निहाल हाशमी साहब को जब सामने लाया गया तो उन्होंने पहले ये प्ली ली कि ये बात मैंने आपके बारे में नहीं की, क्योंकि बात बारह मबहूम है, उन्होंने सच नहीं किया और JIT उन दिनों चल रही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं आप वाज़े बताएं, तो उन्होंने फिर माफ़ी टेंडर किया और 2-3 दफ़ा उन्होंने माफ़ी मांगी। अब जब ये माफ़ी मांगी तो ज़ाहिर है अदालत ने उसको कबूल नहीं किया, ज़ुबान मुबहम थी। इसके बरक्स 2-3 दफ़ा मिसालें हैं जो कुछ सरसरी जिक्र किया बाबर साहब ने, मतलब खादिम हुसैन रिजवी ने इसी सोशल मीडिया पे तवातुर से चलने वाली, जिसमें उन्होंने बड़ी गंदी और गलीज ज़बान इस्तेमाल किया और नाम ले के कहा है और एक को अलहदा करके कहा है जजेस को। तो और सुप्रीम कोर्ट में इसकी बाज़गश्ती आई, लेकिन जजेस ने उसमें बरमी जरूर कही कि उसके नहीं लगाई, उसकी वजूहत भी नहीं है। अच्छा, दो बातें और मैं कर लूँ। जब मुशर्रफ साहब कहने जैसे कहा, उससे ज़्यादा अहम है कि PCO जजेस पे पिछले महीने चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि 6 जजेस को जब इन्होंने कहा कि जी अब उसके लिए कोई जो है जिसको करने की लोकल स्टैंडर्ड नहीं है या ये नहीं है, और फिर इसके अंदर एक और बात कर लें कि इस तरह की जब तक लॉ ऑफ इक्विटेबल जस्टिस नहीं होगा, कंसिस्टेंसी नहीं होगी, यकसुई नहीं होगी। सदीकुल फारूक साहब ये कल केस में जब उनको डिसमिस किया गया 3 साल के बाद, तो पता नहीं ध्यान हुई या नहीं हुई। नियाज़ी साहब, आप ऑप्शन नहीं कर ले रहे हैं, हाँ कर ले रहे हैं। आप नहीं, ये बात बस एक फिक्र खत्म करने दें आयशा। उसमें जब उन्होंने ये कहा कि आप जो है वहाँ एक मुस्लिम लीग के दफ्तर में अखबारें इकट्ठी करने का आपको यहाँ लगा दिया गया, तो उन्होंने कहा जी आप भी उस वक्त दफ्तर में आते थे, तो वहाँ पे बड़ी शहजाद चौधरी साहब, बात हो रही है वजीर है, सेनेटर है या मुशीर है, क्या अगर कोई वजीर, सेनेटर और मुशीर है तो वो माफी मांग ले तो उसे माफी मिल जानी चाहिए? फिर देखिए इसमें तनाजुर दिखना पड़ेगा। पहली बात ये कि क्या ये नवाज शरीफ साहब या मरियम नवाज साहिबा ये ज़ुबान और इस किस्म का बयान क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? वो इसलिए बयान इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ज़ुबान इसलिए इस्तेमाल हो रही है जो कंटेम्प्ट के ज़ुमरे में तो आती है, लेकिन इस पर रिएक्शन चाहते हैं। वो रिएक्शन चाहने के बाद, जिस बाबर ने कहा, बाबर सत्तार साहब ने, कि वो एक किस्म का एक अगर उस पर रिएक्शन आता है कोर्ट का, तो फिर वो बात तकरीबन एक मोहर सब्त कर देंगे कि ये वाकई जुडिशरी हमारे खिलाफ है। अच्छा, तो ये मकसद है, ये पर्पज़ है। कोई भी अदारा, चाहे फ़ौज रिएक्ट करे, जुडिशरी रिएक्ट करे, वो हमेशा ये साबित करना चाहेंगे कि देखा हम तो कह रहे थे कि हमें टारगेट किया जा रहा है। इसलिए इससे बचने की ज़रूरत है। फिर जिस अदालत के हाथ में 62(1)(f) चल रहा है, जिसके आगे जहाँ पर उनके आगे नैब के अंदर एक मुकदमा चल रहा है, हुदैबिया आपने एक बड़ा बेंच बना के सामने उसको रिकन्सिडर करना शुरू कर दिया है। आपने मयाद मुकर्रर करनी है आप उसकी नाअहली की, जहाँ पर इतने मुकदमे खुले हुए हैं। आपको इस किस्म के कम तर मुकदमे की तरफ जाने की क्या ज़रूरत है? अगर आपने किसी को चाहे इंसाफ की बुनियाद पर ही सही,
اگر دیکھنا ہے تو پھر یہ 4 مقدمے کیا کافی نہیں ہیں ان کے اوپر فیصلہ کرنے کے لیے؟ تو میرا خیال ہے، لیکن جہاں تک بات آتی ہے نہال ہاشمی کی یا طلال کی یا باقی لوگوں کی، میرا خیال ہے کہ ہر ایک کے لیے ایک اوپن فیلڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے کہ جس کا جی چاہے کھڑا ہو کے گالیاں دیں. ان کو ضرور سخت سے سخت سزائیں دیں، کیونکہ یہ جو پیادے ہیں. لیکن یہ جو تو اس لیے تناظر دیکھ لیں کہ کس تناظر میں کون کیا کر رہا ہے. کوئی کسی کا پیادہ ایکٹ کر رہا ہے اور کوئی اپنی شہادت چاہ رہا ہے. تو شہادت نہیں دینی چاہیے، اور نہ جو پیادوں کو البتہ کاٹیں، کیونکہ ان کی زبان میں یہ چیز اس قسم کی ان کو فریڈم نہیں ملنا چاہیے. آپ نہیں کی آپشن کے ساتھ جا رہے ہیں. مظہر عباس صاحب، کیا ایک توہین عدالت کے بعد رد عمل زیادہ شدت سے آئے گا مریم نواز اور نواز شریف کی جانب سے، جو ہم گزشتہ 7 ماہ سے دیکھ رہے ہیں، اور کیا وہ بھی ایسے کسی مقدمے میں آ سکتے ہیں یا پھر کوئی احتیاط ہوگی؟ جی میرا خیال ہے احتیاط ہوگی، اس لیے کہ یہ فیصلہ نواز شریف صاحب کے لیے ایک وارننگ ہے، اور طلال چودھری کو جو نوٹس ایشو ہوا ہے وہ دوسری وارننگ ہے. اور مجھے تو یہاں تک لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب کی تقریر پر اسی طرح کی پابندی لگ جائے جس طریقے سے الطاف حسین کی تقریر پر پابندی لگی ہے. اور لاہور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن جو ہے آلریڈی اس میں پیمرا سے یہ وضاحت طلب کر لی گئی ہے. پیمرا کو بھی نوٹس ہو گیا، دوسروں کو بھی نوٹس ہو گیا ہے. تو اگر انہوں نے احتیاط نہیں کی تو اس چیز کا قوی امکان ہے کہ ان کی تقریر پر اس حوالے سے کہ ٹیلی ویژن ان کی تقریر کے وہ حصے نہ دکھایا کریں. تو میرا خیال ہے اس طرح کی کوئی پابندی آ سکتی ہے. احتیاط اس لیے نواز شریف صاحب کے لیے ضروری ہے کہ اگر انہوں نے احتیاط نہیں کی اور اس طرح کی سچویشن ان کو کنفرنٹ کرنی پڑی تو مسلم لیگ نون کے لیے انتخابات مشکل ہو جائیں گے، اور کم سے کم نواز شریف صاحب کے لیے جلسوں میں خطاب کرنا مشکل ہوتا چلا جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ جو چیف جسٹس نے غالباً اتوار کے روز بھی جب وہ ہیئرنگ ہو رہی تھی ڈاکٹر شاہد مسعود والے کیس کی، اس میں بھی ان سے اس طریقے سے پوچھا گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ ایٹ اپروپریٹ ٹائم. تو میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ مسلسل اس طرح کی تقریر کو ان نوٹس نہیں جانے دے گی، اور نوٹس اس کا اندیا مل رہا ہے. اور یہ جو آج کا فیصلہ ہوا ہے، حالانکہ جو تقریر تھی جس طرح کی وارننگ تھی اس لحاظ سے یہ پھر بھی نرم فیصلہ ہے کہ 1 مہینے کی سزا دی گئی ہے، ڈسکوالیفیکیشن اپنی جگہ ہے، لیکن یہ ایک طرح سے میاں نواز شریف صاحب کے لیے ایک وارننگ بھی ہے. ایک کے بعد دوسری وارننگ بھی ہے. طلال چودھری صاحب کو بھی توہین عدالت کا نوٹس. مظہر صاحب نے پینل سے ہاں کا آپشن لیا ہے، 3 آپشن نہیں میں آئے ہیں. افتخار صاحب اور نیازی صاحب نے آپشن نہیں لیا، لیکن آپ لوگوں نے جو جواب دیا ہمارے ٹویٹر ہینڈل جیو رپورٹ کارڈ پر، وہاں پہ بھی صورتحال کچھ ہمارے پینل کی رائے سے ملتی ہے. 78% نہیں کی میں جواب دے رہے ہیں، جبکہ 22% لوگ کہتے ہیں ہاں احتیاط کی جائے گی.